اگر 9 سال کی ایک بچی جسے گھر کے اندر سے اٹھا لیا جائے اور پوری پولیس فیل ہو جائے، پھر وہی بچی خود اپنا کیس سولو کر دے۔ آج کی کہانی ایسی ایک زندہ بچ جانے والی کی ہے۔ یہ واقعہ 8 جولائی 2003 کا ہے۔ امریکہ کے شہر سان ہوزے کیلیفورنیا میں ایک عام سا دن تھا۔ 9 سالہ جنیٹ اسکول سے واپس آئی۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ اس نے سوچا شاید اس کی ماں جلدی واپس آ گئی ہو، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ بہت غلط ہے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، شیشے زمین پر بکھرے تھے۔ وہ فوراً فون کی طرف بھاگی، مگر فون کی تار کاٹی جا چکی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کے پیچھے ایک اجنبی آدمی کھڑا تھا۔ وہ سوال پوچھنے لگا اور اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنیٹ کو شدید بے چینی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، اس آدمی نے زبردستی اندر آ کر اسے پکڑ لیا۔ اس شخص نے جنیٹ کو زبردستی کمرے میں لے جا کر اس پر ظلم کیا۔ احترام کے ساتھ ہم اس حصے کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس نے جنیٹ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، ٹانگیں باندھ دی اور اسے گاڑی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ گیراج سے نکلنے لگا، ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ یہ جنیٹ کی ماں روزالیا اور اس کے بھائی پال کی گاڑی تھی۔ پال نے مزاحمت کی، روزالیا نے بھی اپنی بچی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ آدمی بہت طاقتور تھا۔ وہ ماں اور بیٹے کو شدید زخمی کر کے جنیٹ کو لے کر فرار ہو گیا۔ گاڑی تیزی سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ جنیٹ نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کو خون میں لت پت دیکھا، لیکن وہ زندہ تھی، اور یہی بات جنیٹ کے لیے امید کی کرن بن گئی۔ وہ گاڑی میں چیخنے لگی، کھڑکی پر مارنے لگی، مگر اس کے جواب میں اس پر مزید تشدد کیا گیا۔ اسی لمحے جنیٹ کو لگا کہ شاید وہ زندہ نہ بچے۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو ماں اور بھائی کو اسپتال لے جایا جا چکا تھا۔ پولیس کے پاس کوئی عینی گواہ نہیں تھا۔ ایک پڑوسی کے کمرے کی فوٹیج ملی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حملہ آور پہلے ہی گھر میں چھپا ہوا تھا، لیکن ویڈیو اتنی صاف نہیں تھی کہ گاڑی یا نمبر پہچانا جا سکے۔ اسی وجہ سے پورے صوبے میں امبر الرٹ جاری نہ ہو سکا۔ جنیٹ کو ایک سفید رنگ کے گھر میں لے جایا گیا۔ اوپر ایک چھوٹا سا بند کمرہ تھا، جہاں ایک بستر، ایک ٹی وی اور ایک باتھ روم تھا۔ ہر بار ظلم کے بعد وہ اسے باتھ روم میں ہتھکڑی لگا دیتا۔ وہی لمحات جنیٹ کے لیے نسبتاً محفوظ ہوتے۔ اسی دوران وہ ہر موڑ، ہر راستہ ذہن میں محفوظ کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے ٹی وی پر خبریں دیکھی۔ اس کے خاندان کے لوگ اس کا نام لے کر اپیل کر رہے تھے۔ یہ سن کر جنیٹ نے دل میں فیصلہ کیا، یا تو میں یہاں سے نکلوں گی یا آخری سانس تک لڑوں گی۔ جنیٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کا اعتماد حاصل کرے گی۔ اس نے عام باتیں شروع کر دی، پانی مانگا، سوال پوچھے۔ ایک موقع پر اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ ہتھکڑی کا تالا عام سا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ انگلیوں سے دبایا اور ہتھکڑیاں کھل گئی۔ اس کے پاس صرف چند ہی لمحے تھے۔ اس نے جلدی سے اس آدمی کی گھڑی، ایک کھلونا اور اپنے کپڑے ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے۔ تیسرے دن اس نے کہا کہ میں بھوکی ہوں۔ اس شخص نے اسے فون دیا اور پیزا منگوایا۔ جنیٹ نے فون نمبر اور پتہ ذہن نشین کر لیا۔ جب پیزا آیا تو اس کے اوپر ایک پرچہ تھا، جس پر جنیٹ کی تصویر اور لفظ مسنگ لکھا تھا۔ اس وقت اس شخص نے کہا، میں آج رات تمہیں ختم کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد اس نے جنیٹ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن آخری لمحے میں جنیٹ نے خود کو بچا لیا۔ بعد میں وہ اسے گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ کافی دیر سفر کے بعد گاڑی ایک دکان کے سامنے رکی۔ وہاں اس شخص نے جنیٹ کو دھمکی دی اور چھوڑ کر چلا گیا۔ جنیٹ فوراً دکان کے اندر بھاگی۔ دکاندار نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ جنیٹ نے راستے بتائے، گھر کا نقشہ بنایا، فون نمبر دیا اور پیزا شاپ سے پتہ کنفرم ہوا۔ پولیس نے اس گھر پر چھاپا مارا۔ ملزم ڈیوڈ مونٹیل کروز کو گرفتار کر لیا گیا۔ گھر سے تمام ثبوت بھی برآمد ہو گئے۔ جنیٹ کو اسپتال لے جایا گیا۔ وہ اپنی ماں اور بھائی سے دوبارہ ملی۔ یہ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے میری بیٹی دوبارہ پیدا ہوئی ہو۔ یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے۔ آج جنیٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کسی اور بچی کو وہ سب نہ سہنا پڑے جو اس نے سہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ جسم میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی عقل، ہمت اور حوصلہ سب سے بڑا ہتھیار بن جاتے ہیں۔ جنیٹ نے خوف کو شکست دی اور ثابت کر دیا کہ ہم سب فائٹر ہیں۔ اگر آپ ایسی ڈاکیومنٹری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی وٹنس کے چینل کو سبسکرائب کریں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔